السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب هب لي من الصالحين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام
زندگی دا ہر لمحہ پیدائش تو لے کے آخر تک بطور نمونہ اللہ رب العزت نے ساڈے سامنے پیش کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی حیثیت نال پھر بھی اعلی مبلغ دی حیثیت نال بھی بے مثال بحیثیت باپ معاملات دے اندر با کمال، زندگی دا ہر پہلو ابراہیم علیہ السلام دا با کمال ہے۔ اس زندگی دے لمحات اندروں بحیثیت باپ ساڈے واسطے والدین واسطے کس طرح نمونہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اندروں والدین دیاں ذمہ داریاں کی نے؟ بطور باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ بحیثیت باپ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما۔ لمبی کاٹ کے نا دوسری چلا دے، دوسری تو کاٹ کے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے، ربی حب لی من الصالحین۔ جس وقت اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا، پھر بدلے دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت دے سامنے کس طرح شکریہ ادا کیتا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ہر قسم دی تعریف اللہ رب العالمین واسطے، اللہ او ذات
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، جنہیں بڑھاپے دے اندر مینوں اسماعیل تے اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاواں نوں سنن والا ہے۔ پہلے نیک اولاد دیا دعاواں کر رہے نے، رب ہب لی من الصالحین، جدو اسماعیل جیسا بیٹا مل گیا، اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد مل گئی، فرما بردار بیٹے، اطاعت گزار بیٹے، تو پھر اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کر رہے نے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس ذات دا شکریہ جس نو اللہ کیا جاندہ ہے، رب العالمین کیا جاندہ ہے، او ذات جس نے مینوں بڑھاپے دی حالت اندر اسماعیل تے اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے۔ جس وقت اولاد مل جائے، پہلے والدین دی ذمہ داری نیک اولاد دی تمنا کر، دعاواں کر، جدو مل جائے پھر اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کر۔ ساڈے الٹ ہے، بیٹا ہو جائے پھر اسی خسرے نہ چاہواں، پانڈ بلا کے گھر دے اگے بٹھا کے مجرے کرا کے اسی شکریہ ادا کر۔ ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ہاتھ اٹھا رہے نے، سجدے اندر گر رہے نے، اللہ دا شکریہ ادا کر رہے نے۔ بطور باپ ابراہیم علیہ السلام نے ذمہ داری دا ثبوت دیتا کہ اولاد عطا ہو گئی، اللہ رب العزت نے رحمتاں کر دیتیاں، اولاد دے دیتی، ان اس اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے۔ ساری رسماں ہو جان گیاں، جدو حقیقت دی باری آئے گی نا پھر پیسے مک جائے، پھر کی کریے جی، اگر ایک بکرے لے دیے، کوئی حصہ پا لئیے، گزارا ہو جائے گا۔ باقی ساری رسماں ہون گیاں، جدو حقیقت دی باری آئے گی پھر ساڑھے کو پیسے مک جائے، سنت ادا نہیں ہوئے گی، 21ویں تے کر لیں گے جی، چلو سال بعد کر لیں گے۔ جدو اولاد مل جائے پھر اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ ساڈے واسطے سبق ہے، جدو اولاد مل جائے، بیوی مل جائے، پھر بطور شوہر بطور باپ اے ذمہ داری ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پھر اللہ کو لو دعا کرو، اپنی اولاد واسطے اچھے ماحول دا بندوبست کرو، دینی ماحول دا انتظام کرو۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے۔ بیابان علاقہ، بنجر علاقہ، پہاڑی علاقہ، کوئی اتھے رہائش نہیں ہے، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی چیز اتھے موجود نہیں، سوائے چٹیل میدان تو، پہاڑا تو، بنجر تو، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہے نے، اپنی بیٹی نو چھڑ کے جا رہے نے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ دعا کر رہے نے، اپنی اولاد واسطے امن دی دعا کر رہے نے، پرسکون ماحول دی دعا کر رہے نے۔
دینی ماحول دی دعا کر رہے نے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ جدو اولاد ہو جائے پھر دینی ماحول بھی میسر کیتا جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پہلے پرسکون ماحول، دینی ماحول دا بندوبست کیتا جائے، پھر دعا کیتی جائے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مینوں بھی میری اولاد نو بھی بتاں دی پوجا تو محفوظ رکھنا، شرک تو بچائے رکھنا۔ والدین دی ذمہ داری، دینی ماحول دے گھر دے اندر، شرک تو اپنی اولاد نو خود بھی اور اپنی اولاد نو بھی دور رکھے۔ رب انہن ضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، اینا بتاں دی وجہ تو، اینا بتاں دی وجہ تو، اس شرک دی وجہ تو بہت لوگ گمراہ ہو چکے نے۔ مینوں بھی میری اولاد نو بھی اینا بتاں دی پوجا تو محفوظ رکھنا۔ بطور باپ دعا کر تے ساڈا ماحول، اسی اپنی اولاد نو موبائل پکڑا کے اپنی جان چھڑا کے پرسکون بیٹھ جاتے ہیں۔ اولاد دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے نے، فلاں کارٹون فلاں کارٹون، جو موبائل اندر آ گیا ہر چیز دیکھی جا رہی ہے۔ وہ کارٹونہ دے اندر جھوٹ بولیا جا رہا ہے، وہ کارٹونہ دے اندر اپنے بھگوان دی پوجا کر رہے نے، بتاں دی پوجا ہو رہی ہے، پھر ساڈے بچے بھی وہی ماحول اپنائی جا رہے ہیں۔ جدوں ماحول بچیاں نو اس طرح دا ملے گا، پھر اولاد اسی طرح دی ہوئے گی۔ گھر دے اندر ماحول دینی ہوئے، اولاد بھی دیندار ہوئے گی، اولاد بھی مرن تو بعد تھوڑیاں قبراں اتے جا کے دعاواں کرن گیاں۔ اگر ماحول اچھا نہیں، دینی نہیں، تے پھر نہ تھوڑے حق اندر زندگی اندر دعاواں ہون گیا، نہ مرن تو بعد ہون۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ دعا کر رہے نے، اے اللہ میری اولاد نو پرسکون دیندار ماحول عطا فرما، اس شہر نو، اس علاقے نو، اس بستی نو امن والا بنا دے۔ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مینوں بھی میری اولاد نو بھی شرک تو محفوظ فرما۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں حضرت ابراہیم دیاں، عرش فرش تے پہ گئیاں تماں حضرت ابراہیم دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ بک کے نام اللہ دے سونے ابراہیم وخایا ہے، عزت مال تے جان اولاداں تن من دن لٹایا ہے۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں حضرت ابراہیم دیاں، عزت مال تے جان اولاداں تن من دن لٹایا ہے۔ کیتیاں خود تعریفاں رب نے، کیتیاں خود تعریفاں رب نے، اس صراط سبیل دیاں
تابعداریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ دعا کی تھی اولاد واسطے، اللہ نیک اولاد دے دے، اللہ دین والا ماحول دے دے، اے اللہ شرک کو محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے باپ دی حیثیت دے نال ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا۔ اولاد بھی ایسی کہ ابراہیم علیہ السلام اشارہ کرن تے اولاد اپنا تن من دن قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا۔ جدو ماحول دیندار ہو، اولاد مل جائے، اولاد نو نمازی بنانا ہے، دین کی طرف رغبت دلانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے التجا کر رہے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ساڈے رب، اے اللہ جی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ساڈے رب جی، میں اپنی اولاد نو، اپنے اہل و عیال نو اس بیابان بستی دے اندر چھڈ کے جا رہے ہیں، لیکن ہاں اتھے تیرا گھر موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، تیرے گھر دے قریب ہم سایہ چھڈ کے جا رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ اے ساڈے رب جی، اے اللہ جی، میری اولاد کو نمازی بنا دیں، گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہیں، لیقیموا الصلاة، تاکہ نماز دے پابند بن جان۔ بطور باپ خود بھی نمازی ہوئے، اولاد نو بھی نماز دی تلقین کرے، نماز دی تربیت دے، نماز سکھلائے، تے پھر اولاد بھی نمازی بنے گی۔ جس طرح دا ماحول اولاد کو دیتا جائے گا، اولاد اسی طرح دی ہوئے گی۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، جڑے ارد گرد دے لوگ نے نا انہوں نے بھی نمازی بنا دے۔ مکے گوانڈ بدو نہ بسن، مسجد دا گوانڈ ہوئے پھر نمازی نہ ہوئے۔ اے اللہ، میں گوانڈی چھڈ کے جا رہا ہوں تاکہ نمازی بن جان، جڑے ارد گرد رہنا وہ بھی نمازی بن جان، انہوں نے دل بھی پھیر دے۔ مسجدہ بے آباد ہو چکی، کول بیٹھ کے اذانہ سن رہے ہیں، مسجد اندر آ نہیں رہے۔ ہفتے بعد جمعہ آندا ہے، اذانہ 2 ہو رہی نے، کوئی ٹس تو مس نہیں ہو رہی۔ اذانہ ہون تے مسجدہ بھریاں ہون تے پھر تے ہے دینداری، پھر ہے ربنا لیقیموا الصلاة،
ابراہیم علیہ السلام دی سیرت عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل ہے، ورنہ زندگی بیکار ہے۔ اذانہ ہون ساڈے کاروبار بند نہیں ہو رہے، اسی اپنے کماں اندر دنیا داری اندر مشغول۔ ایتھے بے آباد بے آبان علاقہ، کوئی چیز نہیں کھان دی، کوئی پین دی، لیکن اللہ دے گھر دے گوانڈ چھڑ کے جا رہے نے۔ مقصد لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہوں پھر رزق بھی وافر دے دے۔ جدو نمازی بن جان انہوں رزق بھی وافر ہی دے۔ بندہ دیندار ہوئے، نمازی ہوئے، اللہ رب العزت ساری کمیاں اس نماز کی برکت نال ہی دور کر دے۔ لیکن اگر بندہ سمجھے دے، غور کرے، فکر کرے، اے تیزیاں جلدیاں کام کوئی نہیں، ہر بندہ ایمرجنسی ہے۔ کیوں ہے؟ ساڈے دلاں اندروں دین نکل چکیا ہے، ہر طرف دوڑ ہی دوڑ ہے، تیزی تیزی ہے، کم بھی کوئی نہیں، کم فری فارغ، ٹینشن ہی ٹینشن۔ دین آئے گا تو ٹینشن جان گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد دی تربیت کر رہے نے، اللہ کو نیک ہوندیاں دعاواں کر رہے نے، اللہ دا شکریہ ادا کر رہے نے، اولاد نو نمازی بنان دیاں کوششاں کر رہے نے، اللہ دے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے نے تاکہ نمازی بن جان، نیک بن جان، صالح بن جان، دیندار بن جان۔ جدو دین دا کام آئے نا تو پھر اولاد نو نال شامل رکھنا چاہیے دین دے معاملے اندر۔ اولاد نو شامل کرو، اگر تسی کوئی کام کر رہے ہو دین دا، اولاد نو نال شامل رکھو تاکہ اولاد نو پتہ چلے دین اسلام کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اندروں سانو اے مل رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جدو بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھا رہے سی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے نال اس دینی کام دے اندر اپنی اولاد نو بھی شامل کیتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ دا گھر تعمیر ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو بھی تعمیر اندر شامل کر رہے نے اور کہہ رہے نے ربنا تقبل منا، اے ساڈے رب جی ساڈی طرفوں قبول فرما۔ اولاد دیاں تربیتاں ہو رہیاں نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کر رہے نے اے ساڈے رب جی سانو دونوں نو اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
ساڈی اولاد وچوں بھی اپنے فرما بردار بنا، سانو بھی بنا، ساڈی اولاد نو بھی بنا۔ آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باپ بھی دعا کر رہا ہے، بیٹے نو بھی دعا واسطے ہاتھ اٹھا رہے نے، دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے نے۔ آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ساڈے رب جی سانو آ سارے مناسک بھی سمجھا دے، سانو آداب بھی سکھلا دے، سانو اپنے کر دے طور طریقے تے انداز بھی سکھلا دے، سانو سارے ارکان بھی سکھلا دے۔ اے اللہ سانو دس دے انہوں کس طرح آباد کرنا ہے، اے اللہ اس دے آداب سکھلا دے، اس دے مناسک تے ارکان سکھلا دے۔ جدوں اسی بطور باپ اپنی اولاد نو کول کھڑا کر کے اللہ دے کولو اچھی آواز دے نال دعا کریے، اولاد بنال یہی کلمات ادا کرے آمین کہ تے کیا اولاد دے اتے تھوڑی دعا دا اثر نہیں ہوئے گا؟ باپ اس زمین اتے ایسی شخصیت ہے کہ جس دی دعا اللہ اولاد واسطے کدی رد نہیں کرتا، کدی رد۔ ساڈا سارا دھیان انجینئر تے، ڈاکٹریٹ تے، فزکس تے، بایو کیمسٹری تے، مسجدہ بے آباد ہو جہدے کول 4 پیسے آ گئے وہ اپنی ٹیوشن اپنے گھر رکھ لے گا، بچے نو مسجد اندر نہیں بھیجے گا۔ طالب علم بے ادب کیوں نے؟ استاد پہلے استاد ہویا کرتے سی، سٹوڈنٹ نو جو کم کہہ دیتا، جتنا مرضی سخت ہوئے، گرمی ہوئے، سردی ہوئے، کدی جواب، اکھاں جھکا کے ہمت نہیں بھی، لبیک استاد جی لبیک۔ ہن اگر استاد جھڑک بھی دے اولاد بھی اگے بولے گی، باپ بھی جائے گا سپورٹ واسطے کہ میرے اولاد ارشاد اتری ہے، تو چڑکیا کدھر؟ جدو ماحول دین دا نہ ملے، مساجد اندر اپنی اولاد نو نہ لے کے آؤ تے پھر اولاد دے اندر ادب نہیں آئے گا، بے ادبی آئے گی۔ کس طرح سیکھے گا کہ اللہ دے گھراں دے ادب کی نے، استاد دے ادب کی نے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے نے، ادب سکھان واسطے دعا بھی کر، آرینا مناسکنا وتب علینا، اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول کر لے۔ ایسی تربیت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد دی تربیت کر رہے نے دین دی طرف، دین دے معاملات دے اندر۔ اپنی اولاد نو کہہ رہے نے یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں تینوں خواب دے اندر دیکھیا، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے بیٹے جی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں خواب اندر دیکھیا میں تینوں ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترا، تیری کی رائے ہے، تیرا کی خیال ہے؟ جدو اولاد اچھی ہوئے، جدو اولاد دی تربیت اچھی ہوئے، جدو اولاد دیندار ہوئے، باپ کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، ہن مشورہ لے رہے نے اولاد کولوں
کہ میں خواب اندر دیکھیا میں تینوں ذبح کر رہا، تیری کی رائے ہے، تیرا کی مشورہ ہے؟ اولاد کی جواب دے رہی ہے، بیٹا کی جواب دے رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، جو تھانوں حکم مل گیا اس نو کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تسی مینوں صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے۔ باپ ذبح کرن دی کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ابا جی جو حکم ملیا کر دیو، میں انشاءاللہ صبر کرا۔ اولاد نیک سی نا، تربیت اچھی سی نا۔ اگر ساڈے وچوں کوئی بطور باپ کہے عام دنیا داری دے معاملے اندر، اوے پوتا نہ کری، او ابا بہ جا، وہی بڑھیاں والیاں گلاں چھڈ دے، ہن ماحول بدل گئے، ایڈوانس دور آ گیا، رہن دے ابا نہ چپ کر دے، کی پتہ تینوں ہن کی اج کل کی ہو رہا۔ اور جنہیں پیدا کیتا، جنہیں ایڈا وڈا کیتا، تینوں پالیا پوسیا، اور جنہیں ٹھوکراں کھادیاں، تو انہوں کہہ رہے کہ ابا چھڈ دے پرانیاں گلاں، کی ایویں چھیڑی، نواں ماحول ہے۔ ادھر دیندار بیٹا، تربیت یافتہ بیٹا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم مل گیا کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کراں گا۔ پھڑ کے چھری لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں، وہ پھڑ کے چھری لٹا کے بیٹا پڑھ دیتی تکبیر میاں، کھلیاں اکھاں دمبا دیکھیا، غالب ہے تقدیر میاں، ذبح عظیم بڑی قربانی، او ذبح عظیم بڑی قربانی، اے چٹھیاں رب قدیر دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں، حضرت اسماعیل دیاں، حاجرہ دے دل وسوسے ڈالے، حاجرہ دے دل وسوسے ڈالے، کبھی کبھی خلیل تائیں، شیطان آ گیا کہ اللہ نے بڑھاپے اندر بیٹا دیتا، تو کی کر رہے ہیں؟ ماں کول چلا گیا، کبھی باپ کول جا رہا ہے، حاجرہ دے دل وسوسے ڈالے، کبھی کبھی خلیل تائیں، ذبح کرن لگائے کیوں ہیرے اسماعیل تائیں، مچ گئی عرش تے ہل چل، اوے مچ گئی عرش تے ہل چل، لوکو گئیاں کھلکھاں جبریل دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں، حضرت اسماعیل دیاں۔ اسماعیل علیہ السلام چوں نہیں کی تھی، لیٹ گئے، باپ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے نے، جدو اکھاں کھلیاں تے دمبے دیکھے، اللہ رب العزت نے امتحان لیا، آزمائش لئی، بطور باپ ابراہیم علیہ السلام امتحان اندر کامیاب، نہ سی باپ اس قابل، نہ ساڈی اولاد اس قابل، اسی بطور باپ بطور اولاد دونوں حیثیت نال بیکار، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے رنگ برنگے بکرے چھترے باویں اونٹ تے گاواں نے، اے رنگ برنگے بکرے چھترے باویں اونٹ تے گاواں نے، سانو گوشت خون نہ لوڑا، سانو گوشت خون نہ لوڑا، اے دتیاں رب صداواں نے، چھوڑو مرضیاں کر ہن گلاں، او چھوڑو مرضیاں کر ہن گلاں،
تقوی دی تکمیل دیاں تابعداریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں عرش فرش تے پہ گئیاں تماں حضرت ابراہیم دیاں ابراہیم علیہ السلام بطور باپ اسماعیل علیہ السلام بطور بیٹا دونوں نے کمال کر دیتا اللہ دی اطاعت اندر اللہ دی فرما برداری اندر اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے ہر پہلو نو دیکھ کے غور و فکر کر کے اپنی زندگی اسی انداز دے نال ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين